بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں، جس علم کو میں موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں، وہ علم دراصل تمام علوم میں اعلیٰ، تمام علوم میں افضل اور مقدم ہے، جو انتہائی اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ علم ہے علم العقائد، کیونکہ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد طے کرتی ہے، اور جس کی بنیاد ہی کمزور ہو اس عمارت کی مضبوطی کا تصور ممکن نہیں۔ اور ایک مسلمان کی پوری زندگی کا دار و مدار اس کے عقائد پر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے عقائد بیان کروں، کچھ تمہیدی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم شریعت کے اجزاء پر۔ شریعت کے اجزاء کی اگر تفصیلاً تقسیم کی جائے تو شریعت کے جز سامنے آتے ہیں 5: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ اور اگر بالکل اختصار کر کے بیان کیا جائے تو شریعت کے جز بنتے ہیں 2: عقائد اور اعمال۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ عقائد دراصل عقیدتن کی جمع ہے۔ عقیدے کے لغوی معنی آتے ہیں ما وقد علیہ القلب والضمیر، یعنی انسان اپنے دل و ضمیر کو جس کا پابند بنائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں جس کو فیتھ یا بلیو کا نام دیتے ہیں۔ عقائد اصطلاح میں نام ہے ان چیزوں کا کہ جن کی دل سے تصدیق اور اطمینان ضروری ہے، اور ایسے یقین کا حصول، ایسے یقین کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس میں شک و شبہ کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ عقیدہ نام ہے ایسے نظریے کا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو۔ شریعت کا دوسرا جز یعنی اعمال، دراصل عمل کی جمع ہے۔ عمل سے مراد عبادت ہے۔ عبادت کے لغوی معنی آتے ہیں اطاعت کرنا، حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں مکلف آدمی کا اپنے رب کی تعظیم کی وجہ سے خواہشات کی مخالفت کر دینا۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں عقیدہ اور عمل کی حیثیت پر۔ عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہوتا ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ عقیدے کی حیثیت عدد کی ہے، عمل کی حیثیت صفر کی ہے۔ عدد صفر کے بغیر ایک بھی ہو تو قیمتی ہے، اور صفر عدد کے بغیر خواہ کتنی ہی ہو بے قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے عقیدے کا محل دل کو بنایا اور اعمال کا محل اعضاء کو بنایا۔ چونکہ عقیدہ زیادہ قیمتی تھا اس لیے عقیدے کا محل اللہ نے دل کو چنا، اور عمل نسبتاً کم قیمتی تھا اس لیے اس کا محل اعضاء کو بنایا۔ اگر جسم سے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر دل کے بعض اعضاء کاٹ دیے جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کچھ اعمال چھوٹ جائیں تو بندہ مومن رہتا ہے اگرچہ فاسق ہے، اور اگر ضروریات دین میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص تمام عقائد کو مانتا ہو لیکن عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور ایک شخص تمام عقائد کو مانتا ہے لیکن کچھ اعمال کو چھوڑ دیتا ہے یا کچھ اعمال چھوٹ جاتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ خلاصہ اور نتیجہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ صحیح اعتقاد کے بغیر، صحیح عقائد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، البتہ اعمال صالحہ کے بغیر نجات کی امید ہے۔ تمام عقائد دین کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر بنیاد ہی موجود نہ ہو تو عمارت کے وجود کا تصور ممکن نہیں۔ لہذا ہم سبھی کو اہمیت کے ساتھ عقائد سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم سبھی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تمام عقائد کو اہمیت کے ساتھ سیکھے۔ جس طرح ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، سانس کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے شخص کا اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر صحیح عقائد کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ تمہیدی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
آنے والی ویڈیوز کے اندر مختصر عقائد اور ہر عقیدے کے تحت مختصر وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح عقائد پر قائم رکھے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔